السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وملجانا ومأوانا سيدنا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و سلام کے بعد معزز برادران اسلام، خواتین حضرات، یہ اشہر حج ہیں، حج کے مہینے ہیں، اور پوری دنیا سے خوش نصیب اور صاحب استطاعت مسلمان اللہ کریم کی بارگاہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضری کے لیے رخت سفر باندھ چکے ہیں، باندھ رہے ہیں، کچھ جانے والے ہیں. اللہ کریم زندگی کا یہ مبارک سفر ہر ایک کی زندگی میں اس کو اپنے کرم سے آسانی فرما کے مقدر فرمائے. اور جن مقدس ارواح نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر، اعلان پر حج کے بلاوے پہ لبیک کہی ہے، اللہ کریم ان روحوں کے لیے آسانی کے ساتھ وہ حاضری مقدر فرمائے. حضرات محترم، ہر عبادت جو ہے اس کی اپنی کیفیت اور اس کے ادا کرنے کے طریقے، اس کے غرض و غایت، اس کے فوائد دینی اور دنیاوی، جسمانی اور روحانی، معاشرتی، ہر عبادت کے اندر کچھ نہ کچھ فوائد ہیں
اوورال ہمارے علماء نے عبادات کو جو ورشپ ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو دو کیٹیگری میں کیا ہے، عبادات مالیہ ہیں اور بدنیہ ہیں۔ فزیکلی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آپ اپنی مٹیریل جو مادی دولت ہے آپ کے پاس، اس کو اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ نماز اور اس کی تیاری میں آپ جسمانی طور پر تیار ہو کے کچھ مخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں کو اپنانے کا نام نماز ہے۔ زکوٰۃ خاص لوگوں اور سلیکٹو لوگوں پر جو صاحب نصاب ہوں، ان کو اپنے مال سے غریبوں کا حصہ نکال کے اللہ کو خوش کرنا بھی ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کا فائدہ اور اس کی خیر اور برکت کی تلاش بھی ہوتی ہے، اور ان کی جو ریمیننگ ویلتھ ہے اس کی پیوریفیکیشن کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ مشقت اور جسمانی طور پر بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے تعمیل ارشاد ربانی بھی کرتا ہے، اور جسم پر مشقتیں اور اپنے جو طلب ہوتی ہے اس کو کنٹرول کر کے جہاں وہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے، وہاں پر وہ اپنے نفس کی تربیت اور اس کو صبر و تحمل سے گزارنے کے ایک مرحلے سے نکلتا ہے۔ غریبوں کی، بھوکے اور پیاسے لوگوں کی تلخیوں کو اور ان کی شدتوں کو احساس میں لا کر اس عبادت صیام اور روزے کی عبادت سے وہ لطف اٹھاتا ہے۔ حج ایک وہ عبادت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان تمام عبادات کو ایمان کے بعد ادا کرنے کے اندر جو بینیفٹ تھے، جو خاصیات تھیں، مقاصد اور اغراض تھے، حج ان سب کا جامع بنا دیا۔ حج کے اندر آپ کو جسمانی مشقت بھی ہے، احرام کی پابندیاں لگا کے بندے کو روزہ یاد دلائے۔ روزے میں آپ وہ چیز جو نارملی وداؤٹ رمضان اور وداؤٹ فاسٹنگ جو آپ کے لیے لوفل تھی، میں کوئی پروہیبیشن نہیں تھی، ممنوعات نہیں تھے، اس میں کوئی چیز منع نہیں تھی، آپ نے روزہ رکھ کے ان حلال چیزوں سے بھی اجتناب کیا۔ احرام پہن کے آپ پر حکم یہ تھا کہ ناخن کاٹیں، بال اپنے صاف ستھرے رکھیں، اپنی منکوحہ زوجہ آپ کے ساتھ ہے، خامند آپ کے ساتھ ہے، آپ تعلقات قائم کر سکتے ہیں، اس پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ The moment you put on the ihram, you will go in the mode of restraint اور سیام کی حالت میں چلے جائیں گے۔ اور پھر ان زکوٰۃ کو آپ دیکھ لیجئے، آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ اور حج فرض ہوتے ہی اسی پر ہیں جو کہ مالی لحاظ سے استطاعت، اس کی فزیکلی ایبلٹی بھی ہو اور اس کو فائنینشلی بھی صحت، یعنی اس کا اتنا ساؤنڈ ہو کہ وہ اپنے سفر کے اخراجات اور اپنے گھر واپسی تک کے جن کی وہ کفالت کر رہا ہے، جن کا وہ کسٹوڈین ہے، جن کا وہ کفیل ہے، ان کے وہ اخراجات برداشت کر سکے۔ یہ ساری چیزیں حج عبادات کے اندر جمع کر کے ایک اور چیز اس حج کے اندر رکھی، وہ یہ ہے کہ اسلام جو مسلمانوں کو اور دین جو انسانوں کو عبادات کا ذوق دیتا ہے، اس میں انسان جن ہم بینیفٹ گنواتے ہیں، نماز میں یہ فائدہ ہے، روزے میں یہ فائدہ ہے، زکوٰۃ میں یہ فائدہ ہے، اور اس کے ہم جسمانی فوائد تلاش کرتے ہیں، سائنٹیفک بینیفٹ ہوتے ہیں، اس کے کمیونٹی کو فائدہ ہوتا ہے، غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو ڈسپلن میں لاتا ہے، انفرادی اور اجتماعی، انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی۔ ان عبادات کو صرف بندے کو خود فائدہ نہیں ہوتا، سوسائٹی بھی اس سے بینیفٹ حاصل کرتی ہے اگر وہ واقعتاً صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں۔ لیکن یہ تمام عقل کے
اور جسٹیفیکیشن کے ان بکھیڑوں میں دائروں میں پھرتے ہوئے ہم حکمتیں تلاش کرتے ہیں، علماء ان کی وزڈم اور جسٹیفیکیشن بیہائنڈ تلاش کرتے ہیں. لیکن لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کہ اسلام صرف عقل اور فلسفے کا، یا انسان جو ہے ہیومن بینگز آر ناٹ اونلی پروڈکٹ آف کوئی فلاسفیکل اور کوئی انٹلیکچوئل کوئی اینٹیٹی ہے صرف، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایموشن بھی رکھا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس فلسفے کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جذبات بھی ہوتے ہیں، اور وہ ایک جذبہ جو اس کے اندر ہے، غصہ بھی ہے، اس کے اندر دیگر چیزیں بھی ہیں، بھوک بھی ہے، شہوت بھی ہے، لیکن ایک جذبہ انسان کے اندر محبت کا بھی ہے اور عشق کا بھی ہے. اور یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جذبہ دیا ہے کہ اس کا دل کسی طرف انکلائن ہو جاتا ہے، وہ کسی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر بے لگام قسم کے جذبات ہوں تو انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا میں نے کس سے محبت کرنی ہے، میں نے کس کے سامنے اپنا دل جا کے بچھا دینا ہے، کس کے قدموں میں اپنے جذبات کا ڈھیر کر دینا ہے. لیکن اگر کہیں کوئی ہدایت بھی ساتھ موجود ہو، ایمان کا نور بھی موجود ہو، پھر محبوب کے معیار اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر محبت کا سٹینڈرڈ ہائیسٹ سے ہائیسٹ چلا جاتا ہے. اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو صاحب ایمان ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. دنیا میں آپ کو محبت ہوتی ہے جس سے آپ اس سے ملنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، اس کی چال سے پیار کرتے ہیں، اس کی گفتار کا انداز اپناتے ہیں، اس کے لباس کی کاپی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں لوگوں نے اپنے سر کے اندر کتنے کو 15 قسم کے جغرافیے بنائے ہوتے ہیں، چہرے پر پتہ نہیں کس طرح کے، وہ پہلے وہ 5-10 پاؤنڈ میں حجامت کروا کے آتے تھے، جتنے زیادہ ڈیزائن بنواؤ گے اتنا ریٹ بھی اوپر جا رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ ڈیزائن کیوں بنواتے ہیں؟ یہ کدھر سے آئے یہ ڈیزائن؟ اس لیے کہ انہیں کوئی آرٹسٹ ایسا پسند ہوگا، ان کا کوئی آئیکن ہوگا، کوئی ماڈل ہوگا، کوئی ایکٹریس ہوگا، ایکٹریسز ہوں گی، کوئی سنگرز ہوں گے، وہ ان سے دلی طور پر بغیر، کوئی کھلاڑی ہوگا، کوئی سپورٹس مین ہوگا، انہوں نے اپنے دل میں کچھ محبوب بنائے ہوئے ہیں. اور جب تک وہ محبوب کی ادا اپنا نہیں لیتے اس وقت تک دل کو تسکین نہیں ہوتی. ایسا ہوتا نہیں ہے؟ لوگ ہیئر سٹائل بناتے ہیں ایسا کہ نہیں، کپڑوں کے سٹائل، پتہ نہیں کیا کیا مصیبت. آپ ذرا اللہ معاف فرمائے، یعنی اس میں اگر جائیں تو ہم یوں لگتا ہے کہ انسان تو اتنا کمزور ہے کہ یہ ذرا سی بات پر اپنے چاہتیں بدل دیتا ہے، محبتیں بدل دیتا ہے. لیکن سبحان اللہ، آئیے ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ایمان والے کی محبت کا مرکز سب سے زیادہ اگر وہ کسی سے شدید عشق کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے کرتا ہے، اللہ کے محبوب سے کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے. اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت اور عشق جو ہے اس کو تو قرآن نے ہم پر لازم کیا. اب محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، وہ اس سے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ اس کی باتیں سننا چاہتا ہے، وہ اس کے اشاروں کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ اس کی مرضی کو سمجھنا چاہتا ہے. رب کے پاس کہاں ہے رب مقید کہ جس کو ملنے کے لیے جاؤ گے کیسے پہچانو گے؟ لیس کمثلہ شیء، کائنات میں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے جس کو مثال دے کے آپ سمجھا سکیں کہ اللہ ایسا ہے. آپ سمجھا سکتے ہیں کسی جہت، ڈائریکشن، سمت، کوئی حیت، کیفیت کوئی سمجھا سکتے ہیں آپ؟ کوئی سائز، کوئی آگے پیچھے، ڈائریکشن، سمت، اپ ڈاؤن، لیفٹ رائٹ، فرنٹ بیک، کوئی سمجھا سکتے ہیں کہ کیا ہے؟ نہیں سمجھا سکتے، اس لیے کہ خود اس نے بتایا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال تو کو ہے ہی نہیں. پھر اللہ خود فرماتا ہے میرے جیسا میری برابری کرنے والا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری there is none like him، اللہ کے طرح کو ہے ہی نہیں. پھر کیسے سمجھو گے اسے، کیسے پاؤ گے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں زمین میں پھیلا دی، اپنے شعائر پھیلا دیے. اب وہ شعائر انسانوں کی صورت میں بھی ہیں اور مقامات کی صورت میں بھی ہیں.
حج کا سارا سفر جو ہے اس جذبہ محبت کی تسکین، جو رب کو پانا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، قریب جانا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، محبوب کو خوش کرنا چاہتا ہے، حج کے سارا سفر دراصل اس جذبہ محبت کی تسکین کا سفر ہے۔ ورنہ آپ کو اگر آپ دیکھیے اس میں آپ کو کئی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ آپ حجر اسود کا بوسہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا تو آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے، بلیک سٹون کے سامنے، اور فرمائیں گے واللہ انک لحجر لا تضر ولا تنفع۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ایک پتھر ہے جو خود تو ذاتی طور پر تو نہ نفع بخش ہے نہ نقصان دہ ہے۔ لولا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اپنے آقا کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس محبت اور عشق کے سفر کا عروج یہ ہے کہ کوئی عمل آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کی وزڈم، حکمت، جسٹیفیکیشن آپ کی کھوپڑی کے اندر داخل ہو یا نہ ہو، آپ کو صرف اتنا پتا ہونا چاہیے تھرو ایتھینٹک سورسز کہ یہ عمل میرے رب کا حکم صحیح طریقے سے اللہ کے محبوب نے ادا کیا ہے۔ جب آپ اس عمل کو صرف اس نیت سے ادا کریں گے، آپ اپنے جذبہ محبت کی تسکین کر رہے ہیں۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے تو نہیں مل سکتے ہو، مجھ سے تو نہیں مل سکتے ہو، لیکن میں نے کچھ اپنی نشانیاں چھوڑی، مقام ابراہیم، میرے پیارے ابراہیم کو دے۔ کشف المحجوب پڑھیں، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حج کے چیپٹر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس ذکر کرتے ہوئے اس حرم کی وجوہ فرماتے ہیں کہ ایک ابراہیم علیہ السلام کا مقام تن ہے اور دوسرا مقام قلب ہے۔ مقام تن تو حدود حرم اور مکہ مکرمہ ہے، اور مقام قلب خلت ہے، خلیلیت ہے، فرینڈشپ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ مناسک حج ادا کر کے دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی کرنی ہے اور تمام مادی محبتوں سے آزادی کرنی ہے، لیکن جس وقت آپ وہاں پر جائیں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، آپ شیطانوں کو کنکر ماریں گے، آپ وہاں کھڑے ہوں گے، اب تو وہ پلر ہیں، ایک پوسٹ بنی ہوئی ہیں، ایک سائن بنے ہوئے ہیں، نہ وہاں آپ کو شیطان نظر آتا ہے نہ وہاں کسی کا وجود نظر آتا ہے، لیکن یہ ساری ادائیں آپ اس لیے کرتے ہیں وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو دل کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ یہ نشانی ہے اس چیز کی جو تعظیم کے اس مرحلے سے گزرتا ہے۔ حجر اسود کو ایون کعبہ کے قریب جب ہم جاتے ہیں، رکن یمانی اور رکن اسود کے بوسے لیتے ہیں، غلاف کعبہ کو چومتے ہیں، ان کے تعظیم کرتے ہیں، تو ہم کعبہ کی عبادت تو نہیں کرتے، عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ کعبہ مسجود الہ نہیں ہے، کعبہ معبود نہیں ہے، مسجود لہو ذات اللہ کی ہے، معبود جس کے لیے عبادت کی جائے گی وہ ذات رب کی ہے، لیکن کعبہ کو درمیان میں رکھ کے بتا دیا کہ میری محبت کے جلب، میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان مظاہر اور ان نشانیوں اور ان مقامات کو تعظیم کرنی پڑے گی، عظمت اور احترام کرنا پڑے گا جن مقامات پر میں نے اپنے نور اور رحمت کے جلوے بکھیر دیے۔ اسی لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، حجر اسود کی تعظیم کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں، صفا مروہ کا احترام و تعظیم کرتے ہیں، جمرات کی، میدان عرفات کی، منا، مزدلفہ کی، حج کے دوران حاجی ان تمام مقامات پر جا کر وہ تعظیم اور احترام، عقیدت اور اپنے جذبہ محبت کی تسکین کرتا ہے۔ حج اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حج اصل میں
انسان کے اس جذبات محبت کی تسکین ہوتا ہے، اور اس کا عروج اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان حج مکمل کر کے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جب مدینے کی طرف سفر شروع ہوتا ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم بارگاہ میں، اس سخی کی کریم بارگاہ میں اور سخاوت والے دروازے پر جب آ کر دستک دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اس وقت پھر آپ کا حج پالش ہونا شروع ہو جاتا ہے، قبولیت کے مناظر میں گزرتا ہے، محبت اس وقت عروج پہ ہوتی ہے، اور ایک چاہنے والا اور عاشق اپنی زندگی کے اس مقدس اور یادگار سفر کو عروج پر دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتا ہے۔ آج میں اس کا گفتگو کا اختتام جو ہے وہ حضرت ابو نصر سراج، انہوں نے ایک صوفی بزرگ ہیں، کتاب اللمعہ کے اندر انہوں نے حج کے جو آداب لکھے ہیں، ان آداب میں سے ایک دو چیزیں، چند چیزیں جو میجر ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم ومن آداب، یعنی اللہ کے جو عاشق محب اور عرفان رکھنے والے بندے ہیں، ان کا آداب اور مینرز اور ایٹیکیٹ یہ ہیں کہ اذا قالوا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو جب وہ یہ ترانہ پڑھتے ہیں، لبیک کا تلبیہ کہتے ہیں، تو اس کے بعد وہ ارادہ کرتے ہیں ان لا یجیبوا بعد ذلک دواعی النفس والشیطان والہوا بعدما اجاب الحق بالتلبیہ، کہ جب انہوں نے ایک مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں کہہ دیا کہ رب العالمین میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو اس کے بعد اب دوبارہ جب نفس، شیطان اور خواہشات اس کو بلائیں تو ان کی آواز پہ لبیک نہ کہے، جو رب کی آواز پہ لبیک کہہ دے وہ رب کے دشمن کی آواز پہ لبیک نہ کہے۔ پھر فرماتے ہیں جب تم اپنی ظاہری آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے جب تم خانہ کعبہ کو دیکھو، نظروا بِآیُنِ قُلُوبِهِمْ إِلَى مَنْ دَعَاهُمْ إِلَى الْبَيْتِ، جب تم ظاہری سر کی آنکھوں سے تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، بیٹھے بیٹھے تھوڑے سے موو ہو جائیں، اور بالکل بولنا نہیں ہے کسی نے، اتنے بڑے بڑے اشارے نہ کرو بچوں، یہ اس طرح یہ معاملہ بار بار اشارے نہ کیا کریں، آگے آگے ہو جائیں بیٹھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ فرمایا وَإِذَا نَظَرُوا إِلَى الْبَيْتِ بِأَعْيُنِ رُؤُوسِهِمْ، جب وہ اپنے سر کی آنکھوں سے بیت اللہ شریف کا دیدار کریں تو اس وقت نظروا بِآیُنِ قُلُوبِهِمْ إِلَى مَنْ دَعَاهُمْ إِلَى الْبَيْتِ، تو کعبہ شریف کو تو سر کی آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن دل کی آنکھیں رب کعبہ کی طرف تلاش میں ہیں۔ وَإِذَا طَافُوا حَوْلَ الْبَيْتِ بِأَبْدَانِهِمْ، اور جب وہ طواف کعبہ کرتے ہیں اپنے جسموں کے ساتھ تو اس وقت وہ یہ بھی خیال کریں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ كَأَنَّمَا يَنْظُرُونَ إِلَى طَوَافِهِمْ، تو وہ یہ بھی خیال کریں کہ اسی خانہ کعبہ کی پوری محاذات میں اوپر بیت المعمور میں فرشتے بھی طواف کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَإِذَا صَلُّوا خَلْفَ الْمَقَامِ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَقَامَ عَبْدٍ قَدْ وَفَّى اللَّهَ تَعَالَى، مقام ابراہیم سے گزرتے ہو تو صرف یہی خیال نہ کرو اچھا میں نے کوئی ہسٹوریکل چیز دیکھ لی دی، وہاں یہ خیال کیا کرو جب تم وہاں نماز پڑھو تو فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں میرے پیارے ابراہیم خلیل کے قدم لگے ہیں ان قدموں کو، ان قدموں کی جگہ کو اپنے سجدے کے آگے رکھنا ہے، اس طرف سجدہ کرنا ہے۔ تو جب تم اس طرف دھیان دو تو یہ خیال رکھو انہو مقام عبد قد وفى اللہ،
یہ وہ جگہ ہے، یہ اس بندے کے نشان ہے، یہ اس بندے کے قدم رکھنے کی جگہ ہے جس نے اپنے رب سے وعدہ وفا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگ میں پھینکا گیا تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، وطن کی ہجرت کا حکم دیا تو عراق چھوڑ کے فلسطین پہنچ گئے، وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ جب بچہ 13-14 سال کا جوان ہوا، حکم ہوا میرے نام پہ قربان کر دو، تو منا میں لے کے حاضر ہو گئے۔ جب تم مقام ابراہیم پر پہنچتے ہو یہ خیال کیا کرو کہ مقام ابراہیم کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا وَجَسْتَلَمُ الْحَجْرَ، جب وہ حجر اسود کا بوسہ استلام کریں دور سے، اب بسم اللہ اللہ اکبر الحمدللہ کہہ کے چومیں، وَقَبَّلُوهُ، یا اس کا بوسہ لیں، عَلِمُوا أَنَّهُمْ هُوَ ذَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ تَعَالَى بِأَيْمَانِهِمْ، ان کو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ گویا وہ اپنے رب کے بلا تشبیہ و تمثیل اللہ کے دائیں ہاتھ کا بوسہ لے رہے ہیں۔ فَمِنَ الْأَدَبِ أَنْ لَا يَمُدُّوا بَعْدَ ذَلِكَ أَيْمَانُهُمْ إِلَى مُرَادٍ وَشَهْبَةٍ، اور جو ہاتھ ایک مرتبہ اس دست کرم کی طرف بڑھ گیا ہے، اب اس کے بعد یہ خیال کریں کہ یہ ہاتھ، ان کا دایاں ہاتھ اب کسی دنیاوی شہوت اور مراد کی طرف نہ بڑھیں۔ جب صفا کی طرف آئیں، فَمِنَ الْأَدَبِ أَنْ لَا يَعْتَذِرَ بَعْدَ ذَلِكَ قُدُورَةٌ لِصِفَاتِ قُلُوبِهِمْ، تو اس طرف بھی دھیان کریں، اے اللہ میں صفا کی پہاڑی پہ کھڑا ہوں، اب میرے دل کو قدورتوں سے پاک کر کے صفا عطا فرما دے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا هُوَ حَرْوَلُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَأَسْرَعُوا فِي مَشْيِهِمْ فَمِنَ الْأَدَبِ أَنْ يَسْرَعُوا بِالْفَرَارِ مِنْ عَدُوِّهِمْ وَيَقْرَبُوا مِنْ مُطَابَقَةِ نُفُوسِهِمْ وَهَوَاهُمْ وَشَيْطَانِهِمْ، جب وہ صفا مروہ کے درمیان وہ دو گرین بتیاں لائٹیں ہیں جہاں وہ دوڑتے ہیں، برسکلی رن کرتے ہیں، وہاں پر فرمایا جب تم وہاں پر دوڑو تو یہ ارادہ کرو کہ اب ہماری زندگی میں باقی ان یسرعوا بالفرار، آج جو ہمارا دشمن ہے وہ نفس ہے، شیطان ہے، خواہشات ہیں، ہم زندگی میں ساری عمر اس کی طرف رخ نہیں کریں گے، اس سے پشت پھیر کے بھاگتے رہیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا وَافَوْا إِلَىٰ مِنَا، جب وہ منا میں پہنچیں، فَمِنْ آدَابِهِمْ فِي ذَلِكَ أَنْ يَتَأَحَّبُوا لِلِقَاءِ فَلَعَلَّهُمْ يَصِلَ إِلَىٰ مُنَاهُمْ فَإِذَا، تو فرمایا اسی طریقے سے جب وہ منا میں پہنچیں، عرفات میں پہنچیں، اب یہ انشاءاللہ میں یہ چاہتا تھا کہ جو ہماری حج کی کلاسز ہے اس میں جو بقیہ چند چیزیں باقی ہیں، حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ تعالی گریٹ صوفی اسکالرز ہیں، اور ان کی کتب جو ہے وہ بالکل ابتدائی جو ہماری قواعد و تصوف کی کتب ہیں ان کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، اس میں انہوں نے یہ حج کے بارے میں چند گزارشات لکھی تھی۔ آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ حضرات الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مہربانی کے ساتھ، اور حضرت علامہ محترم حافظ خوشبخت الرحمان صاحب جن کی سرپرستی، جن کی شفقت اور مہربانی سے ہمیں یہ سہولت ملی کہ ہم نے پورا ہفتہ، جس طریقے سے میں اپنی پرانی مسجد جوبلی روڈ میں جس طریقے سے میں خدمت حجاج کی کیا کرتا تھا، الحمدللہ بڑی عزت کے ساتھ اور بڑی مہربانی کے ساتھ انہوں نے ہمیں یہاں فیسلٹی پرووائڈ کی۔ آج ہمارا اس جو ویکلی، جو پورا ویک کی ہمیشہ ہر سال کلاس ہوتی ہے حاجیوں کی تربیت کے لیے، اس کا آخری سیشن ہے، اور اس آخری سیشن میں آج انشاءاللہ ہم اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری اور چند کچھ نصائح اور ایڈوائز اور کچھ یہ چیزیں انشاءاللہ خدمت میں بیان کریں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، ایک تو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص جو حجاج صاحبان اور جو بہنیں اور بھائی جا رہے ہیں وہ ضرور شامل ہوں، اور باقی جو نہیں جا رہے وہ بھی وہاں تشریف لا سکتے ہیں۔ دین سیکھنے میں شرمایا نہ کرو، جھجکا نہ کرو، ٹائم سپینڈ کیا کرو، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، نقصان نہیں ہوگا۔ دین کی سننے کے لیے، حق کا پیغام سننے کے لیے آپ جائیں گے، اسی قطن پرواہ ہمیں نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں گے جی فلاں جگہ۔ ہاں، میں ایک چیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ آواز ریڈیو پر وہ راکی خان ہے وہاں جو پریزنٹر بھی ہیں اور انچارج بھی ہیں پروگراموں کے، انہوں نے اپنی محنت کے ساتھ وہاں ہمارے لیے ان حج کلاسز کا اعلان بھی کیا۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جو بھی دین کے معاملے میں
ہمارے ساتھ دست و بازو بن کے آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے محبوب کی دست رحمت اور کرم سے حفاظت عطا فرمائے، اور جو رکاوٹیں بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ رکاوٹیں پیدا کرنے والے بھی بڑے ہیں، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اپنے اللہ کے محبوب کے دین کی خدمت سے غرض ہے۔ ہمارا کام صرف اور صرف حق کا پیغام حضور کی امتیوں تک پہنچانا ہے اور دین کی خدمت کرنا ہے۔ اس کے جو ہمارے ساتھ تعاون کرے گا، جو حوصلہ افزائی کرے گا، اللہ کریم کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، اور جو اپنی بدباطنی کا اظہار کرے گا، جو اس میں دین کی رکاوٹ کا سبب بنے گا، وہ اپنا انجام دنیا و آخرت دونوں میں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی سچی محبت اور پیار اور الفت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے حجاج کرام اور زائرین حج بیت اللہ اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سفر آسان فرمائے۔ آج کی رات انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد ہمارا پروگرام ہوا ہے، الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو میجارٹی میں جو یعنی اوور 95% ہمارے وہ لیسن میں شامل ہونے والے بھائی بہنیں ہیں کہ جو الحمدللہ فرسٹ ٹائم تشریف لے جا رہے ہیں، اور ان میں اکثر نوجوانوں کی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس مرکز کو اللہ تعالیٰ دین کے لیے قائم دائم فرمائے، اور جو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے۔ یہ مراکز جتنے بھی ہیں، مساجد جتنی بھی ہیں، یہ مسلمانوں کے تعاون سے چلتی ہیں، اور مسلمان قطرہ قطرہ دریا میں شبت کر کے اپنے نظام کو آگے چلاتے ہیں۔ لہذا جب بھی جہاں بھی جائیں، جہاں بھی آپ جائیں، آپ خالی ہاتھ نہ جایا کریں، کچھ نہ کچھ اس میں قطرہ 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 ڈالتے رہا کریں، اور اچھی نیت سے ڈالا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس اخلاص کی برکت سے جہاں آپ کسی کا تعاون کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کے لیے کرتا ہوں، اس کو ایسی جگہ پر لگانا جو تیرے محبوب کے دین کی سربلندی کا سبب ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں آپ کے رزق میں کمی کوئی نہیں ہوگی۔ گاڑیاں چلتی رہتی ہیں، پیٹرول ختم ہو جائے، انجن خراب ہو جائے تو کوئی ایک خراب ہو جائے تو دوسرا دھکا دینے والا آ جاتا ہے۔ یہ نظام کبھی رکتے نہیں ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ یہ کس کے مقدر میں ہے کہ وہ کہاں آ کے اپنے حصے کا کام کرتا ہے؟ یہ رب کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے اور اس مرکز کو قائم دائم فرمائے۔ حافظ صاحب قبلہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی حج کے لیے جا رہے ہیں، اور بڑی بات ہے، محتمم ہیں، ادارے کے سربراہ ہیں، اس کے باوجود ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کلاسوں میں بھی بیٹھتے ہیں۔ یہ بڑی مہربانی ہے حضرت، بہت شکریہ آپ کا۔ مرند طبیعت، ظریفانہ مزاج اور بڑی احترام اور محبت انہوں نے دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔